السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، وقال اللہ تعالی فی مقام آخر رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ جی ناظرین، آج کی جو ہماری گفتگو ہے، آج کا جو گفتگو کا ٹاپک ہے وہ بڑا ہی اہم ہے۔ ناظرین، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، میرے محبوب علیہ السلام کے پیارے داماد حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما کے بابا جان حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ۔ ناظرین، ٹاپک جو ہے وہ گفتگو جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ یعنی ممبر کے اوپر جو جملے کہلواتے تو آپ کو ناظرین پتہ ہی ہے، اور اگر یعنی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا اختلاف تھا، تو ناظرین پھر یعنی یہ بھی سوال کا جواب دیا جاتا ہے کہ حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما یعنی حضرت حسن محبوب علیہ السلام کے نواسے حضرت حسن نے پھر صلح کیوں کی۔ ناظرین، اسی واللہ سے ہم آپ کو چند علماء کی گفتگو سنوائیں گے، اور ویڈیو بڑی ہی اہم ہے۔ ان کے اندر ہم آپ کو دیوبند کے علامہ عطا اللہ بندیالوی صاحب حفظہ اللہ تعالی اور مولانا اسحاق رحمۃ اللہ علیہ نمبر 3 آپ کو ہم سنائیں گے، انجینئر محمد مرزا صاحب کی بھی گفتگو سنائیں گے، اور ڈاکٹر طاہر القادری حفظہ اللہ تعالی کی۔ ناظرین، باقی آپ نے کمنٹس کے اندر اصلاح میری کرنی ہے، اور آپ نے یہ بھی بتانا ہے کس کے زیادہ قوی دلائل ہیں، کیونکہ میں ایک طالب علم ہوں، آپ میرے بھائی ہیں۔ تو آئیے ناظرین مل کے ویڈیو دیکھتے ہیں۔ جتنے الزام معاویہ پہ لگائے جاتے حضرت علی کے مقابلے میں باغی ہیں، کہتے ہیں نا باغی ہیں۔ باغی وہ ہوتا ہے جو بغاوت کر کے توڑے، یہ میں نے سمجھدار پڑھے لکھے لوگوں سے بات کی ہے۔ باغی وہ ہوتا ہے جو پہلے بیعت کرے پھر توڑے۔ حضرت معاویہ نے تو بیعت ہی نہیں کی، وہ باغی ہیں، طاغی ہیں، کنبہ پرور ہیں، بیت المال میں سونا چاندی اپنی الگ کر لیا کرتے تھے۔ جتنی باتیں آپ کے دل میں آئیں، سب سے بنیادی وجہ جو ہے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں آئی۔ حضرت علی بہت اونچی شخصیت، اس میں کوئی شک نہیں۔ یہ ساری دھرتی حضرت معاویہ جیسے لوگوں سے بھر جائے نا، خدا دی قسم حضرت علی دے مرتبے دا مقابلہ نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا۔ حضرت علی کا مقام بہت اعلیٰ ہے، بہت اونچا ہے۔ حضرت معاویہ اس کو نہیں پہنچ سکتے، اس مقام کو نہیں پہنچ سکتے۔ تو بنیاد آپ نے بنائی حضرت علی کے مقابلے میں آنا، بیعت نہ کرنا، اس کو آپ نے بنیاد بنایا نا۔ بندیالوی کی بات پسند آ جائے تو کہنا بندیالوی سارے دھوڑے دھو گیا۔ میری بات کو غور سے سنیں۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت علی کے بیٹے ہیں، فرزند ہیں، ان کو خلافت ملی۔ کیا ملی؟ انہوں نے 6 مہینے کے بعد خلافت کس کے سپرد کر دی تھی؟ بولو ذرا، بولو بولو بولو۔ سلو بھی کی؟ کوئی دباؤ تھا؟ حیدر کرار کا بیٹا الیاذ باللہ، الیاذ باللہ، خاکم بدہن میرے منہ میں خاک، بزدل تھا؟ فوج ان کے پاس ہے، پولیس ان کے پاس ہے، بیت المال ان کے پاس ہے۔ حضرت حسن نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما دونوں بھائیوں نے 6 مہینے خلافت کرنے کے بعد یہ خلافت معاویہ کو دے دی۔ ان کے ہاتھ پر بیعت کی، خدا دی قسمیں پچھلے سارے شبہات دور ہو گئے، ختم۔ حضرت علی نہ توہن زیادہ محبت ہے یا پترا نو زیادہ محبت ہے؟ بولو بولو۔ وہ کیا کر رہے ہیں کہ تسی وہ تو صلح کر رہے ہیں، بیعت بھی کر رہے ہیں، آپ ان سے لڑائی کر رہے ہیں۔ آپ تو حضرت حسن کے بھی دشمن ہیں۔ جس معاویہ سے حیدر کرار کے بیٹوں نے صلح کی ہے نا،
ہم نے بھی اس معاویہ سے سلو کر لی. بے شک سبحان اللہ سبحان ہم تو مولائے علی ہیں. بے شک بڑا عجیب جو لفظ نہیں میں بول چڑھ. ہم تو مولائے علی ہیں. مولا کا ایک معنی غلام کا بھی ہوتا ہے. مولا کا ایک معنی کیا ہوتا ہے؟ غلام. ہم تو مولائے علی ہیں. ہم تو حضرت علی کے غلام ہیں. ہم تو حضرت علی کے نوکر ہیں. ہم تو اس خاندان کے غلام ہیں جس سے حسنین کریمین نے سلو کی. بے شک اس سے لڑتے ہوئے تمہیں حیا نہیں آتی؟ پھر بھی تم کہتے ہو کہ ہم حضرت علی کے گھرانے کے محب میں. وہ سلو کرتی ہیں. خلافت کئی لوگوں کو یہ بھی ہوتا ہے معاویہ کی خلافت خلافت نہیں تھی، ملوکیت تھی. وہ کیا تھی؟ کیا کہتے ہیں؟ ملوکیت تھی. یہ انصاف دی ماں مر نہیں گئی. تے بولو حضرت حسن نے جو چیز معاویہ کے سپرد کی تھی وہ کیا تھی؟ خلافت خلافت انہیں کی سپرد کیتا؟ خلافت. تم کہتے ہو ملوکیت تھی. حد نہیں ہو گئی؟ حضرت حسن جو چیز ان کے سپرد کر رہے ہیں میاں وہ کیا تھی؟ حضرت حسن خلیفہ راشد ہیں. صرف خلیفہ نہیں ہیں، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ راشد ہیں. انہوں نے خلافت معاویہ کے سپرد کی اور ان کے ہاتھ پر کیا کی؟ بیعت کی. یہ بات شاید آج سے پہلے کسی خطیب نے نہ کی ہو یا کی ہو سکتا ہے کسی نے کی بھی ہو. 3 گروہ ہو گئے تھے صحابہ کے. کتنے؟ 3. ایک حضرت علی کے حامی، ایک حضرت معاویہ کے حامی، تیسرا گروہ تھا غیر جانبدار، نہ اساں ادے نہ اساں. ان میں حضرت سعد ابن ابی وقاص، ان میں حضرت اسامہ بن زید. معمولی لوگ ہیں. سعد ابن ابی وقاص ان 10 صحابہ میں شامل ہیں جنہیں میرے نبی نے نام لے کر جنت کی بشارت دی. بے شک بے شک سعد ابن ابی وقاص کو میرے نبی مامو کہتے ہیں. اور ایک جنگ کے موقع پر میرے آقا انہیں تیر پکڑا رہے ہیں. وہ بڑے نشانہ باز تھے. تیر پکڑا رہے ہیں، وہ تیر چلا رہے ہیں اور میرے آقا کیا کہتے ہیں؟ ارمے یا سعد فدا کا ابی و امی. ساتھ تیر چلاؤ، تجھ پر میری ماں بھی قربان، تجھ پر میرا باپ بھی قربان. معمولی آدمی، معمولی آدمی. ابن سعد اسی کا بیٹا ہے. یہ کہانی پھر صحیح. سعد ابن ابی وقاص ان لوگوں میں تھے جو غیر جانبدار. انہوں نے نہ ان کا ساتھ دیا نہ ان کا. صحابہ کتنے ہیں؟ 50,000. کتنی تعداد ہے؟ 50,000. کچھ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حامی ہیں، کچھ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حامی ہیں، کچھ کیا ہیں؟ غیر جانبدار. بندیال بھی بڑا دعویٰ کرنے لگا ہے اور ریت کی دیوار پہ کھڑے ہو کے نہیں کرنے لگا کہ کل کوئی بندہ اٹھے میری اس بات کو جھٹلا دے. انشاءاللہ کوئی نہیں جھٹلائے گا، انشاءاللہ نہیں جھٹلائے گا. بڑی پختہ بات کرنے لگا ہوں. جب حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 6 مہینے خلافت کرنے کے بعد حضرت معاویہ سے سلو کی اور ان کے ہاتھ پر بیعت کی تو وہ صحابہ کے جو تینوں طبقے تھے وہ حضرت معاویہ کی خلافت پر متفق ہو گئے تھے. تینوں طبقوں نے ان کو اپنا امیر مانا. 54 صوبے تھے. کتنے؟ 54. تھوڑے کول کتنے؟ وہ بھی نہیں سانبے جاندے پہ، صرف 4. اور وہ 54 صوبوں کا. ایک بات میں اور کہنا چاہتا ہوں یار، آپ میں جو علماء بیٹھے ہیں، خطباء بیٹھے ہیں، تمہاری زبان پہ چڑھو امیر شام. امیر شام کیوں امیر شام؟ وہ صرف شام کا امیر ہے؟ یہ سنیوں کی زبان نہیں ہے، یہ پروپیگنڈا ہے. 54 صوبوں کا امیر ہے. کتنے؟ 54 صوبوں کا امیر ہے. 54
54 صوبوں میں کوئی ایک کلمہ پڑھنے والا دکھا، صرف ایک، جس نے معاویہ کی بیعت کا انکار کیا، لیا۔ اس طرح کا متفق علیہ رہنما آپ کو کہیں ملے گا؟ 54 صوبوں کے مومن اس کی خلافت پہ کیا ہو گئے؟ متحد ہو گئے، متفق ہو گئے۔ ہمارے خطیب ایک بات بیان کرتی ہیں، آپ نے یقیناً خطبہ سے سنی ہوگی۔ ایک جگہ پہ صحابہ جا رہے ہیں، لشکر لے کے جا رہے ہیں، فوجی چھونی بنانا چاہتے ہیں یا شہر بسانا چاہتے ہیں۔ قریب کے گاؤں کے لوگ آئے، انہوں نے کہا یہ جو جنگل ہے اس میں بڑے بڑے خونخوار درندے ہیں، تمہیں چیر پھاڑ کے برابر کر دی، یہاں فوجی چھونی نہ بناؤ۔ تو وہ جو کمانڈر تھا وہ جنگل کے کنارے آیا، سنے نا علماء سے، جنگل کے کنارے آئے، اس نے درندوں کو آواز لگائی، اور شیروں اور چیتوں، ہاتھیوں، ہم محمد عربی کے غلام ہیں، یہاں فوجی چھونی بنانا چاہتے ہیں، میں تمہیں حکم دیتا ہوں جنگل خالی کر دو۔ کبھی ہم ایسے بھی تھے، کبھی ہم ایسے بھی تھے، جنگل کے درندوں کو حکم دیا کرتے۔ کبھی ہم ایسے بھی تھے، دریائے نیل کو خط لکھنے بیٹھ جاتے۔ کبھی ہم ایسے بھی تھے، دجلہ کی موجوں سے باتیں کرنے لگتے تھے۔ کبھی ہم ایسے بھی تھے، اور آج اولاد اپنے باپ کی نہیں مانتی، شاگرد استادوں کی، شاگرد فرما بردار نہیں، اولاد فرما بردار نہیں۔ کبھی جنگل کے درندے غلامی کرتی ہیں، پھر دنیا نے دیکھا درندوں نے اپنے اپنے بچے پیٹھ پہ لادے اور یہ کہتے ہوئے جنگل خالی کر دیا، اگر تم محمد عربی کے غلام ہو تو ہم محمد عربی کے غلاموں کے بھی غلام ہیں۔ علماء یہ واقعہ بیان کرتے ہیں، خطباء یہ واقعہ بیان کرتے ہیں، لیکن یہ بات صرف بندیالوی بیان کرے گا۔ یہ واقعہ جس خلافت میں پیش آیا تھا وہ خلافت معاویہ کی خلافت تھی۔ رب کی تائید حاصل ہے یا کوئی نہ؟ 54 صوبوں کا حکمران ہے۔ بس آخر میں ایک بات کہہ کے ختم کر دیتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت معاویہ کی فوجیں مقابل آئیں، دونوں طرف سے بندے شہید ہو گئے۔ یہ حوالہ میں پیش کر رہا ہوں مصنف ابن ابی شیبہ کا، حدیث کی کتاب ہے مصنف ابن ابی شیبہ، تاریخ نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی بندے نے پوچھا، امیر المومنین یہ جو آپ کے مقابلے میں آئے ہیں مشرکون ہم، کیا یہ مشرک ہیں؟ قال لا، حضرت علی نے کیا کہا؟ اس نے کہا کافرون ہم، کیا آپ کے مقابلے میں آنے والے کافر ہیں؟ قال لا، اس نے کہا منافقون ہم، آپ کے مقابلے میں آنے والے منافق ہیں؟ قال لا، مشرک بھی نہیں، کافر بھی نہیں، منافق بھی نہیں۔ یہ جو حضرت علی کا فرمان میں پڑھنے لگا ہوں، ارشاد، اللہ کرے من ترجمہ نہ کرنا پوے، تھوڑی میری پہلی ملاقات ہے تو میرے مزاج تو واقف نہیں، عربی بڑی سوکھی جائیے، اللہ کرے آپ سمجھ جائیں، آپ کی سبحان اللہ بتائے گی کہ آپ سمجھ گئے۔ اس نے کہا نہ مشرک ہیں، نہ کافر ہیں، نہ منافق ہیں، تو یہ کون ہے؟ فرمایا ہم اخواننا، ہمارے بھائی ہیں، ہم اخواننا۔ حضرت علی انہیں اپنا بھائی کہتے ہیں، تم حضرت علی کی محبت میں آ کے ان پہ تبرہ کرتے ہو، تنقید کرتے ہو، حضرت علی کے حامی بن کے۔ حاتم طائی کا بیٹا عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہے میرے نبی کا، حضرت علی کی فوج میں، حضرت علی کے لشکر میں باہر نکلے خیمے سے، حضرت علی ساتھ ہیں، کچھ لوگ کی میتیں پڑی ہوئی ہیں، اس طبقے سے اس طبقے سے۔ عدی نے کہا امیر المومنین جو لوگ مخالف فوج سے مارے گئے ان کا انجام کیا ہوگا، اور جو ہمارے لشکر میں مارے گئے
ان کا انجام کیا ہوگا؟ مخالف فریق کے مارے گئے لوگ، پھر عربی آپ سمجھیں گے، میں شاید اس کا ترجمہ نہ کروں۔ حضرت علی نے فرمایا قتلانا، ہمارے مقتول، وقتلاہم، اور ان کے مقتول فی الجنہ۔ یہ حضرت علی باغیوں کو کہہ رہے ہیں، باغیاں جنت جانا کیسے جی؟ وہ آیت قرآن پاک میں وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، مومنوں کی دو جماعتیں جب آپس میں لڑ پڑیں ان کے درمیان صلح کروا دو، اور اگر ان میں سے ایک بغاوت پہ آمادہ ہو تو سارے مل کر اس کے خلاف تلوار اٹھاؤ، لڑو اس سے۔ یہ قرآن کا حکم ہے، قرآن حکم دیتا ہے باغیوں سے لڑو، مقابلہ کرو باغیوں کا۔ حضرت علی نے کیا کیا تھا؟ سنو، جو علاقے آپ کے پاس ہیں آپ کے پاس، جو میرے پاس ہیں میرے پاس۔ حضرت حسن نے کیا کیا تھا؟ سنو قرآن کیا کہتا ہے، باغی ہوتے تو سلو کرتے۔ تو حضرت علی کہتے ہیں قتلانا و قتلاہم فی الجنہ، ہمارے مقتول اور ان کے مقتول فی الجنہ، کہاں جائیں گے؟ جنت میں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ معاویہ کے دور میں حضرت امیر معاویہ کے حکم سے حضرت علی کو گالیاں دی جاتی تھی۔ دیکھیں اہل سنت میرے مخاطب ہے جی، یہ پرچی لکھنے والا بھی اہل سنت ہی ہو۔ اب مجھے محمد علی مرزے کا پتہ نہیں کہ وہ سنی ہے یا شین ہے، وہ یہ باتیں کرتا رہتا ہے، وہ یہ اس کو اچھالتا ہے، گالیاں دیتے۔ حضرت معاویہ گالیاں دیتے تھے۔ میں قرآن سے جواب دینا چاہتا ہوں، میں قرآن سے جواب دینا چاہتا ہوں۔ قرآن کہتا ہے وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، ہم نے محمد کے یاروں سے کفر کو بھی ہٹا دیا، فسق و فجور کو بھی ہٹا دیا، نافرمانیوں کو بھی ہٹا دیا۔ ایک ہو گئی۔ میرے نبی نے فرمایا مومن کو قتل کرنا کفر ہے اور مومن کو گالی دینا فسق ہے۔ مومن کو گالی دینا کیا ہے؟ زور سے بولو، مومن کو گالی دینا کیا ہے؟ فسق ہے، گالی دینے والا فاسق ہے۔ اور قرآن کہتا ہے کہ میرے نبی کے جو یار ہیں ہم نے ان سے فسق و فجور کو کیا کر دیا ہے؟ دور کر دیا، وہ فاسق نہیں ہو سکتا۔ ایک بات آپ بتائیں، جن لوگوں نے یہ باتیں گھڑی ہیں نا، انہوں نے گھڑی ہیں صحابہ کو بدنام کرنے کے لیے۔ ایک بات آپ بتائیں، ہم نبی پاک کے زمانے سے کتنے دور نکل آئے جی؟ 15ویں صدی۔ اور وہ کب تھے؟ قریب۔ صحابہ زندہ تھے کہ نہیں زندہ تھے؟ ہزاروں کی تعداد میں صحابہ زندہ تھے۔ میں بندیالوی گئے گزرے دور میں جب آپ کا ایمان مل کر بھی کسی صحابی کے ایمان کے 1,00,000ویں درجے کو بھی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ میں بندیالوی جمعے کے دن خاکم بدان معاذ اللہ میرے منہ میں خاک، اگر میں حضرت علی کے متعلق کوئی ناروا جملہ کروں، گالی بڑی دور کی بات ہے، کوئی ناروا جملہ میری زبان سے الیاذ باللہ نکلے، سنو گے یا مجھے ممبر سے نیچے پھینکو گے؟ مجھے اتار کے نیچے پھینکو گے؟ تو کون ہوتا ہے حضرت علی کے متعلق یہ جملہ کہنے والا؟ اس کا مطلب یہ ہوا اس زمانے کے جو صحابہ تھے ان کا ایمان آپ کے ایمان کے برابر بھی نہیں تھا۔ خطیب گالیاں نکالتا رہتا تھا اور وہ چپ کر کے گالیاں سنا کر۔ سب کا معنی گالی ہوتا ہے، لوگوں کو خراب کرتے رہتے ہو۔ سب کا معنی گالی نہیں ہوتا، سب کا معنی ہوتا ہے کسی پہ تنقید کرنا، اس کے رویے پہ تنقید کرنا، وہ سب کا لفظ ہے۔ ورنہ اس وقت میرے ذہن میں نہیں حوالہ، لیکن میں نے پڑھا ہے، میں پیش کر دوں گا۔ 2 آدمیوں کے متعلق جنہوں نے میرے نبی کے کسی کہنے پر
عمل نہیں کیا تھا تو حدیث میں آتا ہے سبہما، کر مانا یہاں نبی پاک کے متعلق سب کا لفظ آ گیا ہے۔ کوئی بندہ یہ معنی کر سکتا ہے کہ نبی پاک نے معاذ اللہ ان دونوں کو گالی دی تھی؟ سب کا معنی ہر جگہ گالی ہوتا ہے؟ گالی نہیں ہوتا ہر جگہ سب کا معنی۔ ناروا رویے پر، کسی کے رویے پر کیا کرنا؟ تنقید کر۔ یہ سب جھوٹی روایتیں ہیں۔ کی آدمی ہوئے اور وہ قرآن کے تحت رہ کے حکومت ادھر بیچارہ لڑ رہا، پیش نہیں جان دیتی، اور ادھر بدبختی ساری اللہ تعالیٰ کسے قوم تے ظلم نہیں کرتا، لوگ اپنا بیجیا وڑ دے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ زمانے تو عادی ہو گئے لوگ وظیفے کھان دے، جاگیراں لین دے، اس تو دنیا کا مزاج بدل چکا۔ علی انہوں نے موافق ہی نہیں سی، علی جدھر موڑنا چاہتا سی وہ رستہ ہور سی جنہوں یہ چھڑ چکے سی۔ فتوحات ہوئیاں، پیسہ بہت آ گیا، دنیا داری آ گئی، وہ بیچارہ پرانا حضور دے طریقے دے پھٹے کپڑے پا کے بیٹھا سی، لوگوں نہیں سی چاہیے۔ اس تو ایسا ہویا کہ پہلا تو امیر معاویہ رضی نے بغاوت دا اعلان کر، ایک صوبہ منکر ہو گیا، اسی نہیں علی نو مندے۔ اسلام اول من بغا فی الاسلام ہے معاویہ۔ دنیا دی سب کتاباں اہل حدیث دیاں، اہل فقہ دی پڑھو، سب تو پہلا جنہیں بغاوت دا بیج بغایا امیر معاویہ، ایک چنیا خلیفہ جنہوں پوری امت نے چنیا سی، رسول اللہ نے میرے نام محبت دے او دے مقابلے چ آ گئے تے او دے لئی جڑی چیزاں نے حالات سازگار کر دیتے ساری بدقسمتی پاروں، وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا دی جنگ جمل ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ لشکر لے کے چل پے سی، اور اگر یہ درمیان جنگ نہ ہوندی کہ بغاوت کچلی جانی سی، بالکل اسلامی حکومت بچ جانی سی، مگر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ دی اس جنگ نے کام خراب کر، ادھروں ہٹ کے ادھر آنا پی گیا، ادھی تو زیادہ فوج اتنے مر گئی، اور ریزرو 1 لاکھ تو زیادہ فوج لے کے آرام نہ بیٹھا رہا۔ یہ ادھے مک گئے عراقی، ادھے بچ گئے، بدے لوگ حوصلے ٹوٹ گئے۔ اور دوسری گل کہ سالسی جیسے پئی جنگ لڑی، ہار گیا، دیکھا کہ میرا کچومر قرآن کھڑے کر نیزیاں تے قرآن نو دھوکھا بنا لیا کہ جنگ بند کرو، قرآن تے فیصلہ، قرآن تے فیصلہ، اور جڑا فیصلہ ہویا کوئی امت آدمی تم بغافل نہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرف سالس ابو موسیٰ عصری ہوئے، ادھروں عمر بن عاص ہویا، دونوں نے فیصلہ کر لیا بھی دونوں یار ہٹاؤ، لوگ کوئی ہور نو چننا۔ جب اعلان دا وقت آیا تو ابو موسیٰ عشری نے اٹھ کے اعلان کرتا کہ میں علی نو معذور کیتا، اپنی گل تو بالکل پھر کے جھوٹا اعلان کیتا کہ انہیں علی نو ہٹاتا، وہ سارا سی میں معاویہ نو برقرار، ایک دوسرے دے گریبان پھڑے، کتا گدا کیا، امت دا بیڑا غرق کر کے رکھ۔ عمر بن عاص نے مبارک دیتی کہ معاویہ تو امیر المومنین، علی نو خام معذول کر دیتا، نہ کوئی معذول کرنے دی وجہ نہ، اور اس بیچارے دی خلافت دا خاتمہ کرتا، اس باغی نو کہتا کہ امیر المومنین۔ اور یہ نتیجے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے پھر تیاری کی کہ انہوں نے جو دھوکھا کیتا، مڑ کے لشکر تیار کیتا، اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بصرے میں بلا لیا گورنر کیا ہو چلیے دے مقابلے، مگر پھر ساری بدقسمتی لے کے روڑا ہو رہی کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ فوج چاہیں 12,000 آدمی باغی ہو کے باہر ہو گیا کہ کیوں علی نے سالسی منی، وہ خارجی بن گیا، سن چکے تسی، انہوں نے جنگ لڑنی پی گئی، یہ بھی معاویہ نو فائدہ ہو گیا۔ پہلا جنگ جمل نے فائدہ دیتا، اور سالسی دھوکھا ہو گیا، مڑ کے وہ جڑے خارجی سے وہ بچ آ بڑے، بعد انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ شہید کرتا، خارجی نے شہید کیا، معاویہ بالکل محفوظ رہ گیا، ادھر ہی رستے کھل گئے، صاف ہو گیا۔ اور اس دوران انہیں جو بدتمیزی کی ہے سوائے دے میں رواں اور کوئی چارہ نہیں، حضرت علی دا جینا حرام کر دیتا، امیر المومنین بن کے کہ ہون علی خلیفہ نہیں میں خلیفہ، دستے پہ علی دا ایک دن نہیں آرام نہ گزریا، ادھر نو فوج جا رہی ہے، ادھر فوج جا رہی ہے، آبادیاں نو لٹ رہا ہے، حضرت علی دے حامیاں نو قتل کر رہا ہے، عورتوں دے زیور چھین دے، حضرت علی دے رو پٹ کے کسی فوج نو بھیج دے نٹ جان، ایک دن آرام نہیں کرن دیتا۔ چنانچہ بسر بن ابی ارطات، یہ بھی صحابی ہے رسول، اے بزرگاں نو بچاؤن ایک پردہ بنایا کہ صحابی ہے، صحابی نو کوئی نہ کہو، اللہ نے نبیاں نو معافی نہیں دیتی کہ انہوں نے غلط کام کیتے، تسی کہڑے جے صحابہ نو روندے، یعنی دین بدل کے رکھتا کہ جرم چھپاؤن لیے کہہ دیو کہ ادھر رسول اللہ دے نال رہا، رسول اللہ دے نال رہنا کوئی لائسنس مل گیا۔ اس بسر نے جو کچھ کیتا ہے بارے تسی سنو، یہ امیر معاویہ نے پھر روانہ کیتا شام تو علی دی زندگی کہ یمن تک جا، مکے مدینے جا، اور جیسا آبادی چلی نو مننے والے لبنان طے کر دا، خنی کنی دنیا مری، اندازہ ہی کوئی نہیں کہ کنا مسلمانوں دا خون پیا۔ اور اس ظالم نے جت تو پھر تہذیب و تہذیب ہے پہلی جلد بسر بن ابی ارطات، وَعَمَرُ وَن يَتَقَرَّ مَنْ كَانَ فِي طَاعَةِ عَلِيٍّ فَيُوقَظ، معاویہ نے حکم دیتا لہلا فوج یمن تک جا، اور ایک آبادی چوئے ڈھونڈ کہ کون کون علی نو حاکم مندا، انہوں قتل کر دے، فَفَعَلَ بِمَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ وَالْيَمَنَ أَفْعَالًا قَبِيحًا۔ امام ابن نظر فرماؤں دے مکے
مدینے اور یمن کے اندر انہیں جو حرکات کی افعال کبھی بہت برے کم انگنت دنیا ماری قتل کیتا انہوں نے اور مدینہ شریف سے ممبر سے چڑھ کے اعلان کیتا میں جب تک تھوڑے کو بیعت نہ لواں معاویہ میں ایک بندہ زندہ نہیں چھڑ. تو حضرت جابر بن عبداللہ لوگ گئے اے اندری صحابہ نے یزید دی بیعت کرے سن لو وہ 20 سال بعد دی گل پہلا کیویں بیعت لئی جا رہی تلوار دے دور یزید تے بہت بعد دی گل صحابہ تے پہلا ہی بس کرتے جڑے 4 ہے گئے بنو سلمہ پیش ہوئے انہاں آکھیا بسر لیلا بیعت جداں دی تو لینا سی مننے کہ معاویہ حق میں کہیں گا واللہ مالک من دی من امان ولا مبایا حتی تاتونی بجابر ابن عبداللہ کہیں گا میں نہیں بیعت پوت مننی کہ نہ تو اپنی جان چھڑنی جب تک جابر نو حاضر نہ کر اس حبیب رسول بیچارہ لگ گیا ظالماں تو چھپنی انہوں لیاؤ فن طلق جابر الی ام سلمہ حضرت جابر بیچارے پھر رسول اللہ دی بیوی ام سلمہ کو گئے اے کوئی مزے دی گل نہیں ویسے یہ دلچسپی نہیں پڑی یہ رونا کہ امت جڑی یہ کس طرح ناقۃ اللہ نو قتل کیتا جا رہا ہے اللہ دی اونٹنی مار رہا ہے اور انہوں کیویں ضد کر کہ رو کے آندا کہ آندا کیوں نہیں بندہ میں تے تنگ آ کہ میری جان چھڑاوے نہ مسلمان علی جیسے بندے نال ایک کرتوت کہ بسر گیا اور یمن تک قتل ہی قتل اور حضرت جابر پھر حضرت ام سلمہ کو کہ تو مومنہ دی ماں ہے قبیلہ مر چلیا میرا آندا جابر حاضر کرو فقال لا ماذا تراننی خشیت ان اقتل بعد بیعت ضلالہ اے سن لو بیعت آندا میں جاننا ہے کہ بیعت گمراہی دی ہے معاویہ کوئی خلیفہ نہیں جناب دی بیعت کوئی بن دی ہے مگر وہ آندا تینوں زندہ نہیں چھڑنا مینوں ہن فتویٰ دے ناک فقال ترى انت بائی تو حضرت ام سلمہ نے بے بسی ہے آکھیا جابر جا کے بیعت کر اے مدینہ اجڑ جانا قبیلے قتل ہو جانا اے ظالم جڑے نا تو کیڑی شادی تو نہیں بیعت کر امرت قد امرت ابنی عمر و خطنی عبداللہ بن زمہ و زوج ابن تھیا زینب این بائی کہنے لگیاں میں اپنے بیٹے عمر بن ابی سلمہ نو اور اپنے داماد عبداللہ بن زمہ نو کہتا کہ بیٹا جا کے بیعت کر لو انہاں دعا نے کر لی ہے تو بھی جا کے کر اس طریقے نہ بسر اور یمن جیسے گیا حضرت علی رضی اللہ گورنر حضرت عبد الرحمن بن حضرت عبید اللہ ابن عباس یمن چھڑ کے نٹ گیا 2 بچے قابو آ گئے چھوٹے کافرانہ بھی سلوک حضور نے نہیں آکھیا کرو بے گناہ بچے قسم عبد الرحمن ماں دے سامنے اس بزر نے آکھیا نا دونوں ذبح کرو دونوں ذبح کیتا فقتل عبد الرحمن و قسم ابن عبید اللہ ابن عباس اور ماں پاگل ہو گئی بیچاری منا ہر جگہ دیوانی پھرے تے روندی پھرے کوئی نہیں نہ بچیاں تے ترسنا تسی یزید نو روندے 20 سال بعد آیا دار پیو کی کردا یعنی علی نو ختم کر لی کوئی حربہ نہیں چھڑیا میں صاف تو دسیا بے دین اور دنیا لڑ رہا سی ایک شخص دین بچاؤ لی لڑ رہا سی حرات پائے سمت کہ سانو دولت چاہیے ہے معاویہ اتنا پیسہ ونڈتا تو کی دینا تو سکی روٹی کھانا سانو نے دین چاہیے اے محمد رسول اللہ دے پھٹے کپڑے رہن دے ہون وقت عیاشی دا بچے ذبح قسم دم عبد الرحمن اور پھر حضرت یحییٰ ابن معین رحمۃ اللہ علیہ فرماؤں دے سمیت یحییٰ یقول کانا بصر بن الطاد رجل صاحب اے سن لو تینوں دے پیر صحابی نو کہ بصر بن الطاد بڑا آدمی تھا اے دعائی خدا دی دماغاں تے قابوس اتار دیو کہ فلاں صحابی انہوں کوئی نہیں ایتھوں ہی دین دا پٹھا بیٹھا کہ وڈیاں دے گناہ جڑے انہوں وڈیاں دے گناہ نہ کہو اور جس اللہ دے رسول نے اپنی بیٹی نو کیا سی بھی فاطمہ بنت محمد نے چوری کی میں ہاتھ کر دوں اس دین دے متھے لاؤندے جی ایک آدمی نے دوروں ہی دیکھ رہا چلو جی یہ گناہ ٹکے گا صرف دین برباد کر لیا حربہ اختیار کیا یحییٰ ابن معین دے کہ بصر بن الطاد بڑا آدمی تھا ذرا نہیں لحاظ کیتا کہ نیک آدمی تھی اور پھر فرماؤں دے کہ حضرت کارد دارا کتنی لہو صوبہ ورم یکر استقامت بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم 436 پہلی جلد کہ یہ صحابی ضرور تھا مگر رسول اللہ کے بعد رائے راست پر نہیں رہا اللہ اکبر بات جڑے بدل گیا فرمایا حضور کے بعد نہیں یہ رائے راست پر ظالم انگنت دنیا ماری اور بچے ذبح کیتے ادھر برسٹ میں اس کام تے لاتا دوسرے پاسے سفیان ابن عوف یہ بھی صحابی انہوں لاتا کری دے علاقے کوستا علاقے لٹ لا اور لوگوں قتل کر دے ادھر انہیں تندہ کیتا علی انہوں ضد کرنے کا طریقہ جھوٹا فیصلہ لیا تو کہنا کہ علی معذور ہے میں خلیفہ اور مڑ کے چڑھائیاں کرتیاں ادھر فوج جا رہی ہے ادھر مسلمانوں دے علاقیاں جی اور مسلمانوں کو غرق کر رہے ہیں اس نے لکھا کہ وہ سلیمان جڑا سی سفیان ابن عوف اس کی کیتا وہ بھی فوجاں اتنا ہی
سمجھو ارے صحابہ دوسری تیسری جلد حصہ سفیان ابن عوف الغامدی صاحب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی حضور کا ساتھی، وہ الذی غار علی ہیت والانبار فی ایام علی فقتل وصبا، اے وا جن حضرت علی دے زمانے چی ہیت رمبار دے علاقے اتھے نے تباہی مچائی ہے، لوگاں نے قتل کیتا اور انہوں غلام بنایا مسلمانوں، حالانکہ آپس کی جنگ چ غلام بناؤ دا کوئی قانون کہ کافروں کو غلام بنایا جاتا، آپس اگر بدقسمتی نے لڑائی بھائی کہ کیا معاویہ کاتب وحی تھے یا عام منشی ہی تھے؟ پہلی بات یہ منشی والا جو لفظ ہے نا یار، یہ میرے گاٹے فٹ کیا ہوا تھا ادھر لوگوں نے، اور مجھے کہتے ہیں نہیں دیکھو یہ منشی کہہ رہا ہے، یہ منشی کوئی نٹوریس ورڈ نہیں ہے سر۔ ایک زمانہ تھا یہ لوگ فخریہ بتایا کرتے تھے کہ میں منشی ہوں، یہ فلاں بندہ منشی ہے وہاں پہ، یہ کوئی نیگیٹو ورڈ نہیں ہے۔ کلرک کی آپ سمجھ لیں یا اسٹینوگرافر کی آپ سمجھ لیں اردو ہے منشی، لکھت پڑھت کرنے والا بندہ، بڑے بڑے تاجروں نے دکانوں پہ رکھے ہوئے ہوتے ہیں۔ ایون یہ منشی والی جو حدیث صحیح مسلم کے اندر آتی ہے نا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی الاسلام کے منشی تھے، یہ علامہ وحید الزمان صاحب نے خود منشی ترجمہ کیا ہوا ہے، لیکن وہ سر پرانی صحیح مسلم میں کیا ہوا ہے، جو صحیح مسلم پہلے چھپی تھی نا جس کا پی ڈی ایف ہے، اب جو پرنٹ کیا مکتبہ اسلامیہ نے انہوں نے اس کو نا کاتب لفظ کر دیا ہے، تو منشی لفظ کوئی نٹوریس نہیں ہے، آپ کاتب کہہ لیں بے شک۔ تو اس میں مسلم شریف الفاظ ہیں کہ وہ کتابت کیا کرتے تھے، منشی تھے، کاتب وحی کے الفاظ صحیح مسلم میں نہیں ہیں، وہ میں نے ساری حدیثیں اس میں جمع کی ہیں۔ اس میں صرف اتنے الفاظ ہیں کہ عبداللہ بن عباس کو نبی الاسلام نے بھیجا کہ معاویہ کو بلا کے لکھواؤ، بلاؤ میں نے کچھ لکھوانا ہے، خط لکھوانے تھے۔ ایک بار گئے تو وہ واپس سے ان کا کھانا کھا رہے ہیں، دوسری بار تیسری بار جب ایسے ہوا تو نبی الاسلام کی مبارک زبان سے نکل گیا کہ اللہ اس کا پیٹ نہ بھرے، ٹھیک ہے۔ یہی وہ حدیث ہے جو امام نسائی نے شام میں سنائی تھی تو ان کو شہید کر دیا گیا تھا کہ تم کہتے ہو خصائص علی لکھی ہے تو امیر شام کی بھی کوئی فضیلت بیان کرو، ان کا یہ لو پھر فضیلت سن لو، ٹھیک ہے، اگر سننی ہے۔ پہلے تو انہوں نے بڑا کہا کہ یار ان کی فضیلت کوئی نہیں ہے، اگر سننی ہے تو تم سے ہضم نہیں ہونی، تو انہوں نے یہ حدیث سنائی۔ اچھا، اس حدیث سے نا وہ کہتے ہیں نہیں جی یہ تو دعا دی ہے ان کو، آپ کو سمجھ ہی نہیں آیا، کیونکہ کہتے ہیں امام مسلم اس کے ساتھ حدیث لے کے ہیں کہ اے اللہ اگر میں کسی کے لیے ایسے کلمات بولوں، میں بھی ایک انسان ہوں، میں بھی بعض اوقات ایسی زبان سے بات نکل جاتی ہے انسان ہونے کے ناطے، تو اگر میں کسی کے لیے ایسے کلمات نکال دوں اور وہ اس کا اہل نہ ہو، پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، تو میری اس بد دعا کو اس کے لیے دعا بنا دینا۔ یہ وہ اس کا اہل نہ ہو، یعنی مراد کیا کہ اگر وہ بد دعا کا اہل ہو تو پھر بد دعا ہی رکھنا، یہی مطلب ہوا نا، اگر وہ اہل۔ اچھا، اب وہ یہ اب بعد میں ہم ڈیسائیڈ کرتے ہیں یہ بد دعا بنی ہے یا دعا بنی ہے۔ یہی حدیث دلائل النبوہ امام بیہقی کی کتاب میں آتی ہے، اس کتاب کا نام ہی بتا رہا ہے کہ اس میں سے رزلٹ کیا نکلا۔ دلائل النبوہ وہ کتاب ہے جس میں نبی علیہ السلام نے جو پروفیسیز دی تھی نا کہ مستقبل میں یہ ہوگا اور وہ پورا ہو گیا، اس کے اوپر یہ 3500 احادیث پہ مشتمل امام بیہقی کی کتاب ہے۔ عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی، یہ بھی دلائل النبوہ میں ہے، اور وہی ہو گیا، ٹھیک ہو گیا۔ اسی کانٹیکسٹ میں دیکھنا ہے اس کتاب کا ٹاپک کیا ہے۔ اب یہی حدیث جب امام بیہقی اس میں لے کے آتے ہیں تو وہ کچھ بتانا چاہ رہے ہیں نا کہ نبی السلام نے کسی کو بدعا دی تھی تو وہ بدعا پوری ہو گئی، ٹھیک ہے نا، تبھی وہ غیبی خبر بنے گی نا، تو حدیث لے کے آئے ہیں۔ ادھر بھی مسلم والی حدیث ہے، اس میں ابن عباس کہتے ہیں کہ وہ وہی لکھا کرتے تھے، مسلم میں ہے کہ وہ کاتب تھے، لیکن اس کے بعد لکھا ہوا ہے کہ جو نبی السلام نے بدعا دی نا، اس کے بعد وہ راوی کہتے ہیں کہ پھر وہ بدعا لگ گئی ان کو اور پوری زندگی ان کا پیٹ نہیں بھرا، ٹھیک ہے۔ لیکن اللہ معافی دے وہ حدیث بھی یاد ہی لکھتے ہیں۔ اور شیخ زبیر صاحب نے بھی ایک مضمون لکھا تو وہ لکھ دیا وَكَانَ يَكْتُبُ الْوَحِي، کاتب وحی والی بات لیتے، میں اسے ہی کہتا ہوں کہ پوری آپ بات بیان کریں۔ اور دوسرا اگر یہ دعا بنی ہے نا تو پھر جس صحابہ کو نبی علیہ السلام نے کو دعا دی ہے نا تو سر پھر حدیثوں میں ملتا ہے کہ ان کو وہ چیزیں لگی ہیں، جیسے بخاری میں ہے کہ نبی علیہ السلام نے انس بن مالک کو لمبی عمر کی دعا دی تھی، تو بخاری میں موجود ہے، وہ کہتے ہیں کہ مجھے اللہ نے اتنی لمبی عمر دی ہے، 82 سال حضور کے بعد وہ زندہ رہے ہیں، کہ کتنے وہ اپنی اولاد میں سے کتنے بچوں کو دفنا چکے ہوئے تھے، 110-12 سال کے ہو کے وہ فوت ہوئے ہیں۔ تو جس کو جو دی ہوئی ہے نا
نبی علیہ السلام نے دعا، تو آپ کو حدیثوں میں پھر ملے گا کہ وہ دعا اسے لگی ہے اور وہ پوری ہوئی ہے اس طریقے سے. یہاں جب نبی علیہ السلام نے ان کو دعا دی تھی کہ ان کا پیٹ خدا نہ بھرے، اور یہ کہتے ہیں یہ دعا ہے، تو پھر حدیثیں ہونی چاہیے تھی کہ وہ دعا یہ کس صورت میں بنے گی کہ ان کا پیٹ بھر جائے. تو پھر اس پہ حدیثیں ہونی چاہیے تھی کہ وہ ایک لقمہ ہی زبان پہ رکھتے تھے تو پیٹ بھر جاتا تھا، ان کو کھانے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، کئی دن تک کچھ کھائے پیے بغیر وہ زندہ رہتے تھے. یہ پریکٹیکلی دعا کا اثر ہونا چاہیے تھا نا. اس کی بجائے اگر یہ آتا ہو کہ وہ اتنا کھاتے تھے پیٹ پھر بھی نہیں بھرتا تھا، تو پھر وہ دعا ہوگی. ایک بندہ کھائے اور اس کا پیٹ نہ بھرے، تو وہ ذرا اپنے بزرگوں سے علماء سے پوچھ لیں آپ وہ کیا ہے. اگر دوسری والی بات موجود ہے تو آپ وہ بتا دیں. بلکہ الاوائل کتاب ہے امام ابن ابی عاصم کی، اس کتاب کا نام یہ ہے کہ دنیا میں پہلے کام کون کون سے ہوئے. یہ جو حدیث ہے سب سے پہلے اللہ نے قلم کو پیدا کیا، یہ وہ حدیث لے کے آئے ہیں. الاوائل کتاب میں لے کے آئے کہ نبی علیہ السلام فرمایا میری امت کا پہلا شخص جو میری سنت کو بدلے گا وہ بنو امیہ سے ہوگا. یہ البانی نے بھی لیا اور پھر لکھا کہ اس سے مراد وہ شخص ہو سکتا ہے جس نے خلافت کو وراثت بنا دیا ہے، یعنی امیر شام، کیونکہ حضرت عثمان نے تو اس میں الفاظ ہے کہ وہ آل امیہ سے ہوگا. یہ بھی الاوائل میں ہے کہ پہلا شخص. الاوائل میں ایک ہے کہ پہلا شخص جس نے جمعے کا خطبہ بیٹھ کے شروع کیا وہ امیر شام تھے، کیونکہ ان کا پیٹ بڑا تھا تو وہ کھڑے ہو کے خطبہ نہیں دے سکتے تھے، دعا لگی ہوئی تھی نا. تو وہ جو دعا اسنا نہیں، اس میں آپ ہنسیں گے تو وہ اسی کو لے کے بیٹھ جائیں گے، وہ کہیں گے علمی بات نہیں ہو رہی ہے، اسی اپنے اندر ہی رکھیں آپ. تو مطلب بات یہ کہ وہ پھر اور طرف چل پڑتے ہیں. تو ہم کہتے ہیں یہ دیکھیں آپ ساری چیزیں، ہمیں نہ مجبور کریں کہ ہم ان باتوں میں اور مزید آگے جائیں. میرا یوٹیوب پہ کلپ بھی ہے کہ حضرت معاویہ کاتب وہی تھے. ہم کہتے ہیں بالکل ہے، لیکن بات پوری بیان کریں، پک اینڈ چوز نہ کریں، پوری بات امت کو بتائیں. پھر سلف کا فہم بھی بتائیں، جو آپ سلف کے فہم کا رونا روتے ہیں کہ امام بیہقی نے اس کے ساتھ کیا لکھا ہے کہ ان کا پیٹ نہیں بھرا. یہ نہیں لکھا کہ وہ تھوڑا سا کھاتے تھے تو کئی دن تک پیٹ بھرا رہتا تھا. دعا تو تبھی ہوگی نا کہ پیٹ بھر جائے. پیٹ نہ بھرنا کسی کا اگر یہ دعا ہے تو وہ کہتے ہیں، وہ اس میں خود بھی مانتے ہیں کہ وہ جو پھر کہتے ہیں وہ جی، بلکہ یہاں پہ وہ جو ایک مفتی صاحب بریلویوں کے گزرے ہیں جنہوں نے جال حق لکھی ہے نام لیے بغیر، گجرات کے، انہوں نے ایک دفاع پہ میرے شام کی کتاب لکھی ہے. اس میں وہ لکھتے ہیں کہ یہ جو ابن باز 3 دفعہ گئے ہیں نا، ہو سکتا ہے امیر شام کو بتایا ہی نہ ہو اور باروں بار سے ہو کے آگے ہوں، اس لیول تک ڈیفینڈ کرتے ہیں. تو پہلے تو میں ان کو الزامی جواب یہ دوں گا کہ وہ تہاڈا منڈا نہیں سی. ابن عباس جڑا ہے نبی علیہ السلام دا کزن سی، جس کے بارے میں بخاری میں حدیث ہے اسے قرآن کا علم عطا فرما، ٹھیک ہے نا، سیاڑا بیڑا بندہ سی. اور بڑے بڑے صاحب حضرت عمر کے قریب نہیں ہوتے تھے، وہ قریب بیٹھتے تھے علم کی وجہ سے. دوسری بات، آپ نے امیر شام کو بچانے کی خاطر نبی علیہ السلام کو تختہ مشق بنا دیا کہ آپ علیہ السلام نے تحقیق ہی نہیں کیا ہے کہ ابن عباس نے پیغام بھی میرا دیا یا نہیں دیا. یہ تو کفر میں چلی جاتی ہے بات. اور باروں بار ہو کے آ گیا اور آپ اتنے جذباتی ہوئے کہ آپ نے بدعا دے دی ہے. اور تیسری بات جو بہت خطرناک ہے کہ حضرت صاحب تسی تے علم غیب نو مندے ہو، مطلب نبی علیہ السلام نے علم غیب ہی نہیں سیکھے تھے، اندروں ہو کے نہیں آئے، باروں بار آئے پھر بھی بدعا دیتی. سب سے بڑا پوائنٹ ان کے لیے یہ ہے. یہ تو کہتے ہیں نبی علیہ السلام کو علم غیب ہے. جب علم غیب ہے تو آپ کے عقیدے کے تحت نبی علیہ السلام کو پتہ ہوگا کہ وہ اندر سے ہو کے یا نہیں ہو کے. اور اگر آپ اس کے باوجود نبی علیہ السلام پہ جھوٹ باندھ رہے ہیں تو سر آپ امیر شام کو بچاتے بچاتے اپنا ایمان ہی گوا بیٹھے. اور میں نے یہی دیکھا ہے جو ان کا جھوٹا دفاع کرتا ہے نا وہ ایمان سے چلا جاتا ہے. کیوں چلا جاتا ہے؟ اس لیے کہ صحیح مسلم میں حدیث ہے 240 نمبر حدیث، مولا علی کہتے ہیں اس ذات کی قسم جس نے اناج کو دانے کو پھاڑ کے نباتات اگائے اور مخلوقات کو پیدا کیا، نبی امی نے مجھ سے عہد لیا تھا کہ اے علی تجھ سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن، تجھ سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق. تو سر جو جھوٹا دفاع کرے گا ایمان سے خارج ہوگا. سچا دفاع ہم کرتے ہیں کہ ہم ان کے کلمے کا احترام کرتے ہیں، انہیں مسلمان سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے جی، ہم ان کو منافق اور کافر نہیں کہتے. اور شیعہ کا بھی یہ موقف ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر شیعہ کہتے ہیں کہ اگر ہم ان کو کافر کہہ دیں نا تو ہمارا مقدمہ ہی ختم ہو جائے گا. وہ کہتے ہیں ہم یزید کو بھی کافر نہیں کہتے. کیوں جی؟ اسی طرح نا شیعہ کے ہاں وہ کہتے ہیں اگر ہم کہتے ہیں کافروں نے مارا تو ہمارا رونا پیٹنا ہی بند ہو جائے گا، کیونکہ ہمارا تو غم ہی یہی ہے کہ مسلمانوں نے مارا ہے. ٹھیک ہے نا جی. باقی قانونی مسلمان، حقیقی مسلمان، اس کا فیصلہ اللہ کے پاس رہنے دیں. کوئی فیصلہ نہ کریں آپ اس طرح کا کہ جس کی وجہ سے آپ کے لیے مصیبت کھڑی ہو جائے. ٹھیک ہو گیا جی. میں کیٹیگوریکل یہ بات سمجھانا چاہتا ہوں، وہ شخص اہل سنت نہیں ہے، اہل سنت نہیں ہے، اہل سنت سے خارج ہے.
جو خلافت مرتضوی کے دوران مولا علی شیر خدا کے دور میں جو اختلاف ہوا صفین کا یا دیگر جنہوں نے آپ کی خلافت کو نہیں مانا، صف آرا ہوئے، آپ کے مد مقابل ہوئے، جو اس میں مولا علی شیر خدا کو حق پر نہ جانے اور سمت مخالف کو غلط نہ جانے، وہ اہل سنت ہی نہیں ہے۔ امام ابو الحسن اشعری سے لے کر امام ماتوریدی تک، امام طحاوی تک، امام نصفی تک، اور آج شیخ عبدالحق محدث دہلوی اور ہمارے اکابر تک 1400 سال، امام بہقی تک الاعتقاد، امام شہرستانی، الغرض 1400 سال میں عقیدہ اہل سنت پر جو کتاب لکھی گئی ہے، یہ بات میں بتا رہا ہوں بڑے وثوق کے ساتھ، 1400 سال میں عقیدہ اہل سنت پر جو کتاب لکھی گئی، اشاعرہ ہوں یا ماتریدیہ ہوں یا شرح عقائد نسبی ہو، یا آج تک جو کتاب لکھی گئی، اور فقہا تھے، ائمہ تھے، محدثین تھے، ائمہ عقیدہ تھے، سب نے بلا اختلاف مولا علی شیر خدا کو حق پر مانا ہے۔ تو مقصد میری بات کا یہ ہے کہ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب اس سچویشن میں وہ بیان کر رہے ہیں، جو بات توجہ طلب ہے وہ یہ، وہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ، ایک طبقہ ہوگا جو میری محبت کے باعث گمراہ ہو جائے گا، حق چھوڑ دے گا، ایک میرے بغض کے باعث گمراہ ہو جائے گا۔ اب سوال پیدا ہے، یہ ہوتا ہے کہ وہ ان کی محبت والا گروہ کون سا تھا؟ وہ گروہ تھا جو اس وقت ان کے ساتھ تھا، اور جن کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں کہ جو میرے بغض کے باعث گمراہ ہو جائے گا، وہ اشارہ فرما رہے ہیں خوارج کی طرف، جو آپ کے لشکر سے نکل گئے، جو تحکیم کو نہیں مانتے تھے، اور انہوں نے مولا علی شیر خدا پر کفر کا فتویٰ کیا اور آپ کے خلاف جنگیں شروع کر دی۔ یہ نہج البلاغہ کے خطبے کے عنوان میں بھی خوارجین کا ذکر آیا ہے، اس خطبے کے ٹائٹل میں بھی واضح طور پہ نشاندہی کر دی۔ ایک طبقہ وہ ہے آپ سے محبت کرنے والا، جو شیعان علی کہلاتے ہیں، جو آپ کے ساتھ ہیں، اس وقت وہ اہل سنت ہی تھے، اس وقت تمیز نہیں تھی اہل سنت و اہل تشیع کی، سنی شیعہ کی تمیز نہیں تھی، وہ سب صحابہ کرام تھے اور تابعین تھے، مگر آپ کے محب تھے۔ اب سوال یہ پیدا ہوا، یہ جب آپ نے فرمایا کہ ان قریب گروہ میری محبت کی وجہ سے ایک گروہ گمراہ ہوگا اور میری محبت کا افراط اسے حق چھوڑ کر گمراہی تک لے جائے گا، وہ اشارہ کس کی طرف ہے؟ وہ یہ فرما رہے تھے کہ میری محبت کے افراط میں دشمنان صحابہ نہ بن جانا، گمراہ ہو جاؤ گے۔ میری محبت کے افراط میں دشمنان صحابہ نہ بن جانا، گمراہ ہو جاؤ گے۔ یہی ہوا، یہ ساری تاریخ جو بنی حب علی کے افراط میں بنی، اور جو جو افراط بڑھتا گیا، زیادتی بڑھتی گئی، صحابہ کرام پر طعن و تشنیع چلتی رہی۔ اس سے مولا علی شیر خدا نے منع فرمایا تھا کہ میری محبت، اے میرے لشکر، اے میرے حمایتیوں، اے میری محبت میں میرے ساتھ لڑنے والے، مجھے حق پر سمجھنے والوں، میرے ساتھ تلواریں نیام سے نکال کر چلنے والوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ آنے والے وقت میں جب اختلافات بڑھیں، آپ دیکھ رہے تھے بنو امیہ کا دور شروع ہو چکا تھا اور ہونے والا تھا، کہ بنو امیہ کے دور میں چھوکرے، بنو امیہ کے لونڈے، جن کو آقا علیہ السلام نے فرمایا اغیلمہ من قریش، اباش لڑکے، اور اس دور کے خطیب اور اس دور کے کئی لوگ غیر محتاط، زبان دراز، وہ سیدنا علی شیر خدا کو سب و شتم کریں گے، اہل بیت اطہار کے خلاف زبان درازی کریں گے۔ دیکھ رہی تھی نگاہ علی، نگاہ مرتضی دیکھ رہی تھی کہ میرے خلاف جب ایک نئی حکومت قائم ہو جائے گی تو ان میں کئی لوگ، نیچلے لوگ، سب و شتم کریں گے، مخالفت کریں گے، میرے فضائل اور مناقب پر پابندی ہوگی، اہل بیت کی شان کے خلاف بولیں گے، اور یہ بڑھے گا۔ بنو عباس میں بھی یہی ہوا، بنو امیہ میں تو اوپنلی ہوتا تھا، اور بنو عباس میں خلیفہ ابو جعفر المنصور محبت اہل بیت کے نام پر اقتدار میں آئے یہ لوگ، بنو عباس۔ واقعہ کربلا کا بنو امیہ سے انتقام لینے کے لیے
انہوں نے تمام محبان علی اور اہل سنت اور پوری امت جو اہل بیت سے محبت کرنے والے تھے ان کی ہمدردیاں لیں، واقعہ کربلا کے نام کو ایکسپلائٹ کیا، اہل بیت کی محبت کو ایکسپلائٹ کیا، اکٹھا کیا، اور کر کے اقتدار میں آئے بنو عباس، اور پھر مارا، 1.25 لاکھ یا اس سے بھی زائد لوگ قتل کیے، تاکہ اعتماد بیٹھ جائے کہ یہ اہل بیت کے محبت کرنے والوں کی حکومت آ گئی ہے، اور لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے اپنا لباس بھی، جبہ بھی کالا رکھا، بنو عباس کے خلفاء کالا لباس پہنتے، امامہ بھی کالا رکھا، جھنڈا بھی کالے رنگ کا رکھا، یہ بنو عباس کے خلفاء جب آئے، چونکہ ایکسپلائٹ کیا تھا محبت اہل بیت کا نام، لیکن جب مستحکم ہو گئے، ان کی جڑیں مضبوط ہو گئی، یہ حکمران اور سیاست دان جو اصل سیاست دان ہوتے ہیں وہ کسی کے مخلص نہیں ہوتے، جب ان کی جڑیں مضبوط ہو گئی، حکومت مستحکم ہو گئی، تو پھر بنو امیہ نے تو ایک امام کو شہید کیا تھا، امام حسین کو کربلا معلی میں، یہ حضرت محمد بن حنفیہ اور نفس زکیہ کچھ لوگ نکلے تھے، مگر جب بنو عباس کی جڑیں مضبوط ہو گئی تو اہل بیت کا نام لے کر اقتدار پہ آنے والوں نے کئی ائمہ اطہار اہل بیت کو شہید کیا، مدینہ طیبہ سے لے گئے امام موسیٰ کاظم کو اور کئی ائمہ کو قید کر کے کئی لے گئے بغداد، کسی کو قید خانے میں رکھا، کسی کو شہید کر دیا، کسی کو زہر پلا دیا، امام علی رضا کو قید خانے میں طوس میں ایران میں رکھا اور وہیں شہید ہو گئے، یہ بنو عباس کا وتیرہ تھا۔ چونکہ اہل بیت کے خلاف بنو امیہ کے اندر یہ عمل شروع ہوا، بغض کا، مخالفت کا، سب و شتم کا، اور اسی کو یوٹیلائز کیا بنو عباس نے اور ائمہ اطہار اہل بیت کو شہید کیا۔ اب وہ خاص میں وضاحت کر رہا ہوں کس طرح اشارہ فرما رہے ہیں مولا علی شیر خدا، فرما رہے ہیں چونکہ انہوں نے، ان کو خطرہ تھا اہل بیت سے، چونکہ خلافت امام حسن مجتبی نے مصالحت کی تھی حضرت امیر معاویہ سے، اور اس مصالحت کے تحت خلافت پھر واپس امام حسن مجتبی کو جانی تھی، نہ ہو سکا، یزید لعین کی جانشینی ہو گئی، کسی کو خبر نہ تھی، اور حضرت امیر معاویہ تصور بھی نہیں کر سکتے تھے چشم خیال میں کہ یہ بدبخت اتنا بدبخت ہوگا کہ واقعہ کربلا تک جا پہنچے گا۔ وہ فاسق تھا، فاجر تھا، شرابی تھا، بدکار تھا، ساری خرابیاں ضرور تھی، مگر یہ تصور کوئی نہیں کر سکتا تھا کہ نوبت یہاں تک آئے گی کہ امام حسین اور اہل بیت اطہار کو شہید کر کے کربلا میں ان کے مقدس سرے نیزوں پر اٹھائے جائیں گے، سروں کو، اتنا بدبخت یہاں تک پہنچے گا، ان کی شہادت سے، ان کے خون سے بھی اپنا منہ رنگنے سے باز نہیں آئے گا، یہ تصور کوئی نہیں کر سکتا تھا۔ انہوں نے منع بھی کیا تھا ان سے تعرض نہ کرنا، گریز نہ کرنا، ان کے ساتھ سخت رویہ اختیار نہ کرنا، مگر وہ بدبخت، فاسق، منحرف، نافرمان، ہر ایک کا نافرمان تھا۔ چونکہ اتنا بڑا واقعہ پیش آیا تو رد عمل ہوا، اہل بیت کی محبت اور دلوں میں بڑھی اور رد عمل ہوا، پھر بنو عباس میں ائمہ اطہار شہید ہوتے گئے، رد عمل بڑھتا گیا۔ اس رد عمل کی طرف اشارہ کر رہے ہیں مولا علی شیر خدا کہ دیکھو اہل بیت اطہار پر مظالم ہوں گے، جبر ہوگا، وہ قید ہوں گے، شہید کیے جائیں گے، جلا وطن کیے جائیں گے، بڑا ظلم ہوگا، مگر تم میری محبت کی وجہ سے افراد کا شکار ہو کر کہیں ان مظالم کی بنیاد پر ایسے رد عمل میں نہ چلے جانا کہ تم اصل ظالموں کی گرفت کرنے کی بجائے صحابہ کرام پر زبانیں کھولنے لگ جاؤ اور خلفائے راشدین پر زبانیں کھولنے لگ جاؤ اور وہاں تک جا پہنچو جو آقا علیہ السلام کے محبوب تھے، مقرب تھے، جو حضور علیہ السلام کے جانثار تھے، جو تاجدار کائنات کے سچے وفادار تھے، جو میرے بھائی تھے، ہم نے مل کے زندگیاں گزاری تھی، ہجرت کی تھی، جہاد کیے تھے، تن من دھن لٹائے تھے، کہیں ان پر تمہاری زبانیں نہ کھل جائیں، کہیں ان کی گستاخی نہ کرنے لگو، ان پر تان نہ کرو، ان پر سب و ستم نہ کرو، خلفائے راشدین تمہارا ٹارگٹ نہ بن جائیں۔ وہ اشارہ یہ کر رہے تھے کہ دیکھ رہے تھے نگاہ سے کہ کیا کچھ ہونے والا ہے بعد ازاں،
مگر کہیں اس کے رد عمل میں، ریئیکشن میں، ریونجفل ہو کر تم اس کے رد عمل میں افراط، حد سے نہ بڑھ جانا. اور حد سے بڑھنے کا مطلب ہے وہ جو اس پورے معاملے میں ذمہ دار اور قصوروار نہیں ہوں گے، وہ اجل صحابہ کرام اور خلفائے راشدین، کہیں ان کی گستاخی کی طرف نہ آ جانا، ان پر تہمتیں نہ لگا دینا اور تمہاری زبانیں ان کی تہمتوں کے لیے نہ کھل جائیں. یہ فرما رہے تھے. اور دوسری طرف فرمایا خارجیو، کیونکہ خوارج کی طرف دوسرا خطاب ہے، تم یاد رکھو میرا بغض تو تم نے اپنا شیوا اور وتیرہ بنا لیا ہے، مگر کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ بغض، میرا بغض، تمہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری اہل بیت کے ساتھ دشمنی اور. جی ناظرین، آپ نے یہ ویڈیو ملاحظہ فرمائی. ناظرین، پہلے نمبر پہ ہم حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالہ سے گفتگو کرنے جا رہے ہیں. ناظرین، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ یہ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ میرے اہل بیت ہیں. ناظرین، اہل بیت سے محبت اور پیار کرنا ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اور آپ کو پتہ ہے اہل بیت کا ذکر نماز کے اندر بھی کیا جاتا ہے. تو ناظرین، آپ کہیں گے اس کی دلیل کیا ہے؟ جب بندہ اللہ اکبر کہہ کے ثنا کے بعد سورہ فاتحہ پڑھتا ہے تو کہتا ہے صراط الذین انعمت علیہم، یہ اللہ راستہ دکھا میں ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام کیا. اب ہم ناظرین تشہد میں جاتے ہیں، اتحیات پڑھتے ہیں تو السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، پھر درود ابراہیمی پڑھتے ہیں، اس کے اندر بھی میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی آل اہل بیت کا ذکر ہے. تو ناظرین، اہل بیت سے محبت اور پیار کرنا ہمارے ایمان کا حصہ ہے. اور اگلی بات ہم کرتے چلے، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کون ہے؟ یہ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ وہ پیارے داماد ہیں، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، جن کو میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے جن کے بارے میں فرمایا کہ جو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ بغض رکھے گا وہ منافق ہے، اور جو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ محبت پیار کرے گا وہ مومن ہے. تو ناظرین، کون حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ؟ فاتح خیبر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، فاتح خندق حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ. تو ناظرین، اب ہم آگے بات کرتے چلیں، یہ تو اہل بیت ہے. ایسے ہی ناظرین، محبوب علیہ السلام کے صحابہ، محبوب علیہ السلام کے صحابہ کے ساتھ محبت اور پیار کرنا یہ بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہے، کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینکم تراکم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. تو ناظرین، اب ہم آگے بات کرتے چلے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، ناظرین یہ محبوب علیہ السلام کے صحابی ہیں، لیکن دیکھیں ایک اہل بیت کا مقام ہے، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ محبوب علیہ السلام کے صحابی ہیں، بلکہ غالباً جامع ترمذی کی حدیث ہے، محبوب علیہ السلام نے ان کے لیے دعا بھی کی، اللہ ان کو ہدایت نصیب فرما اور ان کے ذریعے لوگوں کو ہدایت نصیب فرما. تو باقی ناظرین یہاں پہ ہم دعا کریں گے اللہ پاک ہمیں عقیدہ توحید نصیب فرمائے، اور اللہ پاک ہمیں محبوب علیہ السلام کی شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے، اور اللہ پاک ہمیں 5 وقت کا پکا سچا نمازی بنائے، اور جتنے بھی بے اولاد جوڑے ہیں اللہ پاک سب کو نیک نورینہ صحت تندرستی والی ایمان والی لمبی زندگی والی اولاد عطا فرما دے. جزاکم اللہ خیرہ، احسن جزا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.